لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يابى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. آج کے اس عظیم الشان اجلاس عام کے صدر حضرت مولانا محمد افضل صاحب اور داعش پر تشریف فرما علماء کرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے مقامی اور بیرونی سامعین کرام، میرے نوجوان بھائیوں اور نونہالان قوم و ملت اور اسلامی خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنا ذکر کرنے کے لیے اور اپنے رسول کا ذکر کرنے کے لیے یہ موقع عنایت فرمایا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، اسی تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ جس حیثیت سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالی جائے، ہر اعتبار سے آپ کامل نمونہ نظر آتے ہیں، کہیں بھی کوئی کمی، کوئی خامی، کوئی کجی نظر نہیں آتی۔ کامل نمونہ ہے آپ کی شخصیت اور کامل انسان بھی ہے آپ۔ باپ کی حیثیت سے دیکھ لیجئے تو کامل نمونہ، شوہر کی حیثیت سے دیکھ لیجئے تو کامل نمونہ، آپ امیر لشکر بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، قاضی قضات بھی ہیں، محدث بھی ہیں، معلم بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، امام 5 وقتہ نمازوں کے بھی ہیں۔ ہر اعتبار سے آپ کی پوری زندگی کامل نمونہ ہے ہمارے لیے، اور آپ کی پوری شخصیت کامل ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیں گے بہت سارے ایسے بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے خطباء اور علماء اور بڑے بڑے سائنسداں اور بڑے بڑے انجینئر اور بڑے ماہر اور صلاحیت مند لوگ اس دنیا سے جب جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ابھی کچھ اور دن زندہ رہتے تو کچھ کام اور ہو جاتا، کچھ باقی چھوڑ کر کے چلے گئے، کام ادھورا رہ گیا۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنی پوری زندگی میں اپنا پورا مقصد، جس مقصد کے لیے آیا تھا، میں نے اپنا پورا جو ہے انجام دے دیا، کوئی کام باقی نہ رہا میری زندگی میں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہر آدمی کی، چاہے وہ جس حیثیت کا بھی ہو، ادھورا ہی اس دنیا سے جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل زندگی تھی۔ اور آپ نے کہہ دیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی لخت جگر، ایک مرتبہ آپ نے ان کو بلایا اور ان کے کان میں کچھ کہا تو حضرت سیدہ رونے لگی۔ حضور نے جب دیکھا کہ رو رہی ہیں تو پھر بلایا، پھر کچھ کان میں کہا تو پھر ہنسنے لگی۔ اب یہ منظر دوسرے لوگوں کو بڑا تعجب خیز لگا کہ کیا بات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ کو بلایا تو کچھ کہا اور رونے لگی، دوسری مرتبہ کان میں کہا تو ہنسنے لگی۔ حضرت مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ پوچھا، میری بیٹی یہ بتاؤ، میں بھی اس دن دیکھا تھا میں نے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے کان میں کہا تو تم رونے لگی اور پھر اس کے بعد دوبارہ کہا تو ہنسنے لگی، ماجرا کیا تھا؟ حضرت سیدہ نے بتایا کہ اماں جان، بات یہ تھی کہ ابا نے پہلی مرتبہ میرے کان میں یہ کہا کہ میری بیٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا، میں نے اپنی ذمہ داری کو نبھا دیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ فالتو مجھے اس دنیا میں نہیں رکھے گا اور مجھے اب اٹھانے والا ہے۔ یہ جب بات آپ نے کہی تو میرا دل پھٹ گیا، میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گیا، میں رونے لگی۔ اور پھر دوبارہ جب آپ نے بلا کر کے مجھ سے کہا تو میں ہنسنے لگی۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ بیٹی دیکھو، مرنا سب کو ہے، لیکن میں جب وہاں پہنچوں گا تو اپنے کنبے اور اپنے قبیلے اور اپنے خاندان میں سب سے پہلے مجھ سے جو ملے گا وہ تم ہوگی۔ یہ بات سن کر کے میں رونے لگی، ہنسنے لگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات آپ کو بتائی کہ میں اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی تھی، پوری ذمہ داری میں نے پوری کر دی ہے، کوئی ذمہ داری باقی بچی نہیں، کوئی کام ادھورا نہیں رہا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی انسان قیامت تک نہ کہے گا اور نہ کہا ہے۔ اور اس کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے تمام لوگوں سے کہا، الا هل بلغت، الا هل بلغت، یہ بتاؤ میرے صحابہ، کیا میں نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر دیا؟ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو جو مقصد یا جو ذمہ داری دی تھی اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر دیا، جو تبلیغ کا کام میرے ذمہ لگایا تھا وہ تبلیغ میں نے نہیں کر دیا۔ تمام صحابہ نے کہا، نشہدک یا رسول اللہ انک قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ۔ یا رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تبلیغ دین کی اور رسالت کی ذمہ داری دی تھی اس کو آپ نے پورا پہنچا دیا، آپ نے امانت کی ادائیگی کر دی، آپ نے اپنی امت کی خیرخواہی کر دی اور آپ نے دنیا سے تاریکی کو چھانٹ دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اوپر کر کے اللہم اشہد، اللہ کو گواہ بنایا، اے اللہ تو گواہ رہ، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہ، یہ لوگ مان رہے ہیں کہ میں نے اپنی ذمہ داری اور تیرے دیے ہوئے کام کو پورا کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور تصدیق، یعنی آپ نے اپنی پوری ذمہ داری پوری کر دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آیت اتار کر کے مہر تصدیق ثبت کر دی، بالکل آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی۔ تو آپ کا ذکر خیر کرنا یہ عبادت ہے، روح ایمان ہے۔ آپ کی ولادت، آپ کا بچپنا، آپ کی جوانی، آپ کی دعوت، آپ کی بعثت اور آپ کا جہاد، آپ کے عقائد اور آپ کے اخلاق، آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کے حج اور آپ کے عمرے، آپ کے جتنے بھی کام ہیں، آپ کی رفتار، آپ کی گفتار، چال چلن، غصہ ہونا، محبت کرنا، رحم کرنا، شفقت کرنا، تمام کی تمام ہر ایک ادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حرکات و سکنات تمام لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے اور اکثیر ہدایت ہے۔ تمام امتیوں کے اوپر لازم ہے، واجب ہے کہ اس کو سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ سیکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سیرت طیبہ کے ہر نقشے کو اپنے اوپر اس طریقے سے چپکا لیا جائے، اس طریقے سے آویزہ اور معلق کر لیا جائے کہ اپنی
آدمی اپنے اخلاق میں، اپنی رفتار میں، اپنی گفتار میں، چال چلن میں، رہن سہن میں، معاشرت میں، نماز میں اور دین اور دنیا ہر کام میں اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسوہ حسنہ کا پیکر بن جائے کہ لوگ جب دیکھیں تو کہنے لگے یہ رسول کا غلام جا رہا ہے، یہ آقائے نامدار کا وفادار جا رہا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر محفل میں آپ کا تذکرہ ہو، ہر مجلس میں آپ کا تذکرہ ہو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہمارے جو اسلاف ہیں ان کے اندر اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کا لائحہ بنانے کا کتنا جذبہ تھا آپ جانتے ہیں۔ تاریخ پڑھیے، سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ ایک راوی ہے علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سواری لائی گئی اور سواری کے رکاب پر آپ نے جب پیر رکھا تو بسم اللہ پڑھا۔ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو، ایک ایک ادا کو آپ کے غلاموں نے اپنی اپنی زندگی کے اندر اس طریقے سے آویزہ کیا تھا۔ دیکھیے حضرت علی نے جب رکاب میں پیر رکھا گھوڑے پر چڑھنے کے لیے تو بسم اللہ کہا، جب پیٹھ پہ بیٹھ گئے تو الحمدللہ کہا، اس کے بعد سفر میں جانے کے لیے سواری پر بیٹھ کر کے جو دعا پڑھی جاتی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، یہ سواری، یہ سائیکل، یہ موٹر سائیکل، یہ چار پہیا، یہ جہاز، یہ ٹرین، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے، تو ہی چلا رہا ہے۔ آدمی سواری پہ بیٹھتا ہے، سائیکل سے اگر دو پہیا پا گیا، دو چکا پا گیا تو غرور سے اس کا سینہ پھول جاتا ہے، سر اٹھا کر کے اس اسپیڈ سے بھاگتا ہے کہ چاہے وہ بکری سامنے آئے کہ مرغی آئے، چاہے بچہ آئے کہ بلی آئے، سب کو کچلتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے گیا، کہیں پھسلا اور پوری گاڑی تہس نہس ہو گئی، وہ بھی سدھر گیا۔ تو ڈرائیور کو اپنی آنکھ کھول کر کے رکھنا چاہیے، دل دماغ بھی کھول کے رکھنا چاہیے کہ اس گاڑی کا چلانے والا چاہے کتنا بڑھیا میں ڈرائیور ہوں، اس کے اوپر ناز اور فخر نہیں کرنا چاہیے۔ چلانے والا خدا ہے، تمہارا ہاتھ اگرچہ اسٹیئرنگ پر ہے، ہینڈل پر ہے، لیکن چلا وہی رہا ہے۔ اس لیے دعا فرمائی گئی، سبحان الذی سخر لنا ھذا، اے پروردگار عالم تیری بڑی تعریف ہے، تیری ذات بڑی پاک ہے، تو نے اس کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، ہمارے تابع کر دیا ہے، ورنہ ہم اس کو چلا نہیں سکتے تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور ہم کو تیری طرف لوٹ کر کے آنا ہے۔ حضرت علی نے جب بیٹھ کر کے یہ دعا پڑھی، اس کے بعد تین مرتبہ الحمدللہ کہا، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا، پھر اس کے بعد دعا فرمائی، سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعا پڑھی، بخشش کی دعا پڑھی کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کر لیا، اے اللہ اے میرے پروردگار تو مجھے معاف فرما دے، میری گناہوں کو معاف فرما دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے جب دعا پڑھی تو سر اوپر کیا اور مسکرائے۔ صحابہ نے دیکھا اور پوچھے بغیر نہیں رہ پائے، امیر المومنین آپ سواری پر بیٹھے ٹھیک ہے، الحمدللہ پڑھا ٹھیک ہے، اللہ اکبر پڑھا ٹھیک ہے، سواری کی دعا پڑھی ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے سر اوپر کر کے مسکرایا کیوں؟ کیا بات تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بھی دیکھا کہ آپ اپنی سواری پر بیٹھ رہے ہیں، جیسے میں نے کیا تھا اسی طریقے سے آپ نے بھی کیا، سواری پر بیٹھے، سواری کی دعا پڑھی اور اس کے بعد اوپر منہ کر کے مسکرائے، اوپر منہ کر کے مسکرائے۔ اور انہوں نے کہا، میں نے پوچھا حضور آپ مسکرائے کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے اس بندے سے جب بندہ یہ کہہ دیتا ہے اللہم اغفر لی ذنوبی، اللہم اغفر لی ذنوبی، مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔
وہ سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میری گناہوں کو معاف فرمانے والا میرا رب موجود ہے۔ اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میری دعا قبول کرنے والا، میری گناہوں کو معاف فرمانے والا کوئی ذات ہے، کوئی ہستی موجود ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو، اسوہ حسنہ کو اپنے جسم و جان کے اوپر جو ہے اس کو چپکا لیا تھا۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1400 صحابہ اکرام کو لے کے پہنچتے ہیں عمرہ کرنے کی غرض سے۔ صلح حدیبیہ میں پہنچتے ہیں، وہاں سے روک دیا جاتا آپ کو، اور وہاں پھر سفارت کے کام کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جاتا، مکہ میں جاؤ، پتہ کر کے آؤ، سفارت کا کام کر کے آؤ، کچھ بات چیت آگے بڑھاؤ، اس کے بعد آ کے بتانا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور اس کے بعد اپنے بھتیجے کے گھر ٹھہرے، اور سفارت کی بات چیت کرنے کے لیے صبح صبح جب جانا ہوا تو لنگی بالکل اتنی، یعنی جو پائچہ ہے لنگی کا یا پائجامے کا، وہ آدھی پیڈلی سے اوپر پہنے ہوئے ہیں۔ ایسی حالت میں آپ گھر سے نکلے، بھتیجا بھی ساتھ میں ہے، اس نے دیکھ لیا کہ ارے چچا آپ کی لنگی اتنی اوپر، ارے یہ کفار مکہ دیکھ کر کے مذاق کریں گے، اور ایسے آدمی کے ساتھ وہ بڑا ذلت کا معاملہ کرتے ہیں اور بڑا تسخیر کریں گے، تضحیک کریں گے، ہنسیں گے، بات ہو نہیں پائے گی، سفارت ناکام رہ جائے گی۔ آج تو آپ اپنا پائچہ نیچے کر لیجئے، لنگی نیچے کر لیجئے، ٹخنے تک کر لیجئے۔ غصہ آ گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیا کہا؟ لا نترکو سنت صاحبنا، ہم اپنے آقا کی سنت کو، ان کے طریقوں کو چھوڑیں گے نہیں، چاہے سفارت ناکام ہو جائے، ملاقات نہ ہو، بات نہ ہو، کوئی بات نہ ہو، لیکن میں اپنے آقا کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرا پائچہ جتنی اوپر ہے اتنا ہی اوپر رہے گا، کیونکہ میرے آقا کا پائچہ اتنا ہی اوپر رہتا تھا۔ یہ جذبہ تھا سنت کا، ایک ایک ادا کو اپنے دل و جان کے اندر سما کے رکھتے تھے۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مناسبت سے ہر جگہ کثرت کے ساتھ الگ الگ جگہوں میں الگ الگ مسلکوں کے لوگ جلسہ جلوس کر رہے ہیں، سیرت پر بیانات ہوتے ہیں، آپ کے اخلاق کا بیان ہوتا ہے، آپ کے معاملات کا بیان ہوتا ہے، آپ کی عبادات کا بیان ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے آپ کی صورتوں کا بیان ہوتا ہے، زلف و رخسار کا بیان ہوتا ہے، امامہ شریف کا بیان ہوتا ہے، نالین شریف کا بیان ہوتا ہے، بہت ساری سیرتیں آپ کی بیان کی جاتی ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ ہے تمام لوگوں کا، اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ سیرت کے جلسے میں مبارک جلسہ، مبارک مہینہ کہہ لیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے مناسبت سے، ربیع الاول کے مہینے میں، اور ولادت باسعادت کی مناسبت سے جلسہ اور سیرت کا بیان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا بیان۔ آپ کب اپنی زبان کو غلط استعمال نہیں کرتے تھے، اپنے دشمن کو بھی آپ نے کبھی برا بھلا نہیں کہا، اپنی زبان سے غلط الفاظ نہیں نکالے، کسی کو گالی نہیں دیا، کسی کو مارا نہیں، بیان ہو رہا ہے خوب۔ اسی زبان سے جہاں سیرت کا بہترین اور عمدہ بیان ہوتا ہے، بابرکت بیان ہوتا ہے، اسی زبان سے طعن و تشریح بھی کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں ماننے والے لوگوں پر الزامات بھی لگائے جاتے ہیں، گالیاں تک دی جاتی ہیں، تبرہ بکا جاتا ہے، اور کیا کیا گالیوں سے نوازا جاتا ہے۔ رسول کا بیان ایک طرف، اور اسی زبان سے گالیاں، اور پھر دعویٰ ہے کہ عاشق رسول، محبان رسول، یہ کیسا دعویٰ ہے؟ اور صرف کس کا بیان ہوتا ہے؟ اخلاق کا، کردار کا، معاملات کا، عقیدے کا بیان آپ نہیں سنیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق میں کیا اسوہ ہے آپ سنیں گے، عبادات میں آپ نے کیا اسوہ چھوڑا ہے، کیا سیرت چھوڑی ہے، کیا طریقہ چھوڑا ہے، وہ آپ سنیں گے۔
نماز آپ کی کیسی تھی وہ آپ جان جائیں گے۔ عقیدے میں آپ کا کیا اسوہ ہے، اس عقیدے کے بارے میں اگر بیان بھی ہوتا ہے تو بس وہی ظاہری شکل و صورت کا بیان ہوتا ہے۔ توحید کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کیا ہے، کس طریقے سے اللہ کو آپ نے مانا ہے، اور اپنے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کیا صورت اور کیفیت اور صفت بتائی ہے، عقیدہ اپنے بارے میں کیا ہے، یہ بیان نہیں ہوتا۔ آج میں اسی سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کیوں؟ توحید کا عقیدہ اتنا اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر توحید کے کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ ذرہ برابر بھی شرک آ گیا عبادت کے اندر، معاملات کے اندر، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اخلاق کے ساتھ، اخلاق آپ کا بہت خراب ہے، مان لیجئے آپ عقیدے میں پختہ ہیں، اخلاق خراب ہے لیکن اس کے ساتھ رحمت لگی ہوئی ہے۔ اخلاق خراب ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جہنم میں ڈال دیا، یا جہنم میں نہیں ڈالا، رحم کر دیا، رحمت آ گئی، غالب آ گئی رحمت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر سزا دیے ہوئے آپ کو پار کر دے گا، جنت میں داخل کر دے گا۔ اور اگر مان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہوا، رحمت غالب نہ آئی، تو جہنم میں ڈالے گا۔ جتنا آپ کا اخلاق خراب ہے اسی مقدار میں آپ کو سزا ملے گی، اور پھر اس کے بعد بہترین عقیدے کی وجہ سے، توحید عمدہ ہونے کی وجہ سے، شرک کے شائبے سے پاک صاف ہونے کی وجہ سے آپ کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ معاملات آپ کے خراب ہیں، عقیدہ صحیح ہے، معاملات خراب ہیں، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، جاؤ بغیر سزا کے، تمہارا معاملہ خراب تھا، کیا ہم نے معاف کر دیا، جنت میں ڈال دیا۔ اور اگر اللہ تبارک تعالیٰ غضبناک ہو گیا، رحمت نہیں کیا، اس نے رحم نہیں کیا، تو جہنم میں ڈالے گا، اس کے بعد جو ہے کچھ دن کے بعد نکال دے گا۔ یہی حالات جو ہے عبادات کے ساتھ بھی ہیں۔ لیکن عقیدہ اگر خراب ہے، شرک آ گیا، اگر ذرہ برابر بھی شرک آ گیا، شرک کا صائبہ آ گیا، تو عبادتوں کا انبار آپ کے پاس ہو، حج و عمرے کی بھیڑ لگی ہوئی ہو، اخلاق فاضلانہ اور صفات حمیدہ آپ کے پاس ہو، کچھ کام نہیں آئے گا۔ شرک کے ساتھ رحمت بھی نہیں ہے، مغفرت بھی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحم نہیں کرے گا، جہنم میں ڈالنا فوراً، اور مغفرت نہیں ہے، وہاں سے نکالے گا نہیں۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جتنی گناہیں ہوں گی، شرک کے علاوہ اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک نہیں معاف کرے گا۔ تو رحمت بھی نہیں ہے، مغفرت بھی نہیں ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش بھی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے منع کر دیا، مشرکوں کے لیے مغفرت نہیں ہوگی۔ سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، فرمایا کسی نبی کے لیے، کسی مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، بخشش کی دعا کریں، ولو کانوا اولی قربی، خواہ وہ کتنے ہی قریبی رشتہ دار ہوں، قریب سے قریب رشتہ دار ہو، خاندان کا بالکل ہو، باپ ہو، ماں ہو، اس کی بخشش کی دعا نہیں۔ مشرک اگر ہے تو بخشش کی دعا نہیں ہے، یہ نبی کو بھی منع ہے اور مومنین کو بھی منع کر دیا گیا۔ اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اللہ نے منع کر دیا ہے تو پھر میں رحمت بھی نہیں ہے، مغفرت بھی نہیں ہے، تو میں شفاعت کس منہ سے کرنے جاؤں؟ آپ سفارش بھی نہیں کریں گے، سفارش کس کی کریں گے؟ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لِكُلِّ نَبِيٍّ دعوت مستجابہ، ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی گئی تھی جو دعا وہ کرے تو فوراً قبول ہو جائے، مقبول دعا۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ دعوت مستجابہ فتعجل كل نبی دعوتہ وانی اختبأت دعوتی
شفاعۃ لامتی یوم القیامہ فہی نائلۃ انشاءاللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا۔ فرمایا کہ ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی گئی تھی، وہ دعا جب بھی کرے گا فوراً قبول ہوگی۔ فتعجل کل نبی دعوتہ، ہر نبی نے دعا کو دنیا میں مانگ لیا، جو دعا دی گئی تھی مانگو کہ قبول ہو جائے گی، تو ہر نبی نے دعا کو دنیا میں مانگ لیا، قبول کروا لیا۔ حضور فرماتے ہیں انی اختبات دعوتی، میں نے اس دعا کو چھپا کے رکھا، اختبات میں نے چھپا کے رکھا، کیوں؟ شفاعۃ لامتی یوم القیامہ۔ ابھی مولانا کی تقریر میں آپ نے سنا میدان محشر کے وقت کیا حال ہوگا، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، آدم کے پاس جائیں گے وہ انکار کر دیں گے، ابراہیم کے پاس جائیں گے وہ انکار کر دیں گے، نوح کے پاس جائیں گے وہ انکار کر دیں گے، آخر میں رسول کے پاس آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے گی، اے میرے محبوب تو سفارش کر۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنا سر زمین پہ رکھ دوں گا، عرش پر رکھ دوں گا، میں وہاں پہ محشر میں، اور خوب دعا کروں گا جتنی اللہ تعالیٰ مجھ کو سمجھائے گا، دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ کہے گا بس کرو، ارفع راسک، سر اٹھا، سل توتے، مانگ کیا مانگتا ہے سب دیا جائے گا، میرے محبوب سر اٹھاؤ اور جو مانگو گے دیا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول وہ دعا مانگیں گے، کہہ رہے ہیں شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، اپنی امت کی شفاعت کے لیے جو نفسی نفسی کے عالم میں ہوگی، جو جہنم میں چلی گئی ہوگی، یا جن کا جہنم جن کا جو ہے حق بن گیا ہوگا، ٹھکانہ بن گیا ہوگا، ان کی شفاعت کے لیے میں دعا کروں گا، میرے مولا یہ بندہ تیرا ہے، میرا بڑا فرما بردار تھا لیکن اس نے گناہ تو کی ہے، شرک نہیں کیا ہے، مولا اس کو معاف فرما۔ شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے وہ دعا بچا کے رکھا ہوں۔ کتنے رحیم و کریم ہیں، کتنے شفقت والے ہیں۔ قرآن میں سورہ توبہ کے بالکل آخری رکوع پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے عزیز علیکم، تم کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوتا ہے، آپ کے امتی کی تکلیف سے آپ بے چین ہو جاتے ہیں، تو وہاں شفاعت کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں فَيَّ نَائِلَةٌ انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے، میں نہیں چاہوں گا، میرے چاہنے سے نہیں ہوگا، اللہ کی ارادے، اللہ کی مشیت کی طرف ٹال دیا، یہ دعا ضرور پہنچے گی انشاءاللہ۔ کس کو؟ مشرکین کو، جو بتوں کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں ان کو، جو ذریح اور شبیہ کے سامنے طواف کرتے ہیں اور اپنا سر پیٹتے ہیں ان کو، جو چادر اور گاگر چڑھاتے ہیں ان کو، قبروں کا طواف کرتے ہیں ان کو، فَهِيَ نَائِلَةٌ انشاءاللہ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، میری امت کا جو شخص اس حالت میں مرا، اس حالت میں یہاں سے گیا کہ ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرتا تھا، اس کو میری دعا لگے گی اور کسی کو نہیں لگے گی یہ دعا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرک کی شفاعت بھی نہیں کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام میں 18 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، 18 انبیاء کا تذکرہ ہے، اور حضرت نوح کا تذکرہ، ابراہیم کا تذکرہ، الیاس کا تذکرہ، عیسیٰ اور موسیٰ کا تذکرہ، داؤد کا تذکرہ، 18 انبیاء کا تذکرہ، ان کی بڑی تعریف، بڑے صالح بندے تھے میرے، بڑے فرما بردار بندے تھے میرے، تعریفات کر کے آخر میں ایک جملہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وَلَوْ أَشْرَكُوا، میرے یہ انبیاء ہیں، میرے رسول ہیں، بڑے میرے پیروکار ہیں، میرے بڑے محبوب ہیں، اور ایسے ہیں اور ویسے ہیں، لیکن ان انبیاء نے بھی اگر شرک کر لیا، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر ان لوگوں نے بھی شرک کر لیا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے تمام اعمال، تمام اخلاق و کردار، تمام عبادتیں، تمام معاملاتیں دنیاوی اور دینی سب برباد ہو جائیں گے۔ اور یہی نہیں، جو انبیاء میں سب سے محبوب ترین خاتم الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کے سب سے پیارے اور سب سے محبوب نبی ہیں، کیا کیا مرتبہ آپ کو ملا ہے، یعنی معراج کی رات میں کیا کیا کچھ آپ کو دیا گیا، کیا کیا کچھ دکھایا نہ گیا، اور جنت اور جہنم کو دکھایا گیا۔ کتنا محبوب نبی، اتنا محبوبیت کے باوجود بھی سمجھوتا نہیں کیا اپنے محبوب نبی سے۔ اے میرے محبوب نبی، تم میرے محبوب ہو، تم میرے بڑے پیارے ہو، تم اگر تھوڑا سا بھی شرک کر لو تو چلے گا، کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ تم میرے سب سے جو ہے بنائے ہوئے سنوارے ہوئے نبی ہو۔ نہیں، سمجھوتا نہیں کیا۔ کیا کہا؟ لئن اشرکت، سورۃ زمر کی آیت ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اے میرے پیارے نبی، آپ بھی اگر شرک کر لیں گے نا تو آپ کے تمام اعمال برباد کر دی جائیں گے۔ یہ آیتیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی، ان آیتوں کو پڑھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا احتیاط برتا ہے کہ شرک کے شائبے اور شرک کا دروازہ جہاں سے شرک پہنچ سکتا ہے، سرایت کر سکتا ہے، اس دروازے کو بھی بند کرنا چاہا، بند کر دیا۔ کیا کہا؟ احادیث کے اندر آیا ہوا ہے نمازوں کے بارے میں کہ تمہارے جو اوقات ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن 3 اوقات تمہارے لیے پابندی، نماز نہیں پڑھنا، سورج جب نکل رہا ہو تب نماز نہیں پڑھنا، زوال کا وقت ہو تو نماز نہیں پڑھنا، سورج جب ڈوب رہا ہو تو نماز نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج کی پوجا کرنے والے نماز اس وقت عبادت کرتے ہیں سورج غروب ہونے کے وقت اور سورج نکلنے کے وقت، تو وہ جب نماز پڑھتے ہیں اپنی عبادت کرتے ہیں، تم جب نماز پڑھو گے تو مماثلت نظر آئے گی، مشابہت ہوگی، شیطان بھی سمجھے گا کہ میری عبادت ہو رہی ہے، اور سورج کا پجاری بھی سمجھے گا کہ یہ بھی سورج کے پجاری ہیں، سورج کی پوجا کر رہے ہیں، مماثلت نہ ہو۔ حالانکہ نماز اچھی چیز ہے، اللہ ہی کے لیے پڑھے گا، لیکن وہ ظاہری مماثلت جو ہوگی وہ بھی کھڑا ہو کر کے پڑھنا ہے سورج کی طرف، سورج کی عبادت کر رہا ہے۔ ہم کو منع کر دیا کہ تم اس وقت نہ نماز پڑھا کرو ورنہ کہیں وہ یہ سمجھ نہ لے مماثلت ہو رہی ہے، منع کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے عرب کے اندر آقا کو رب کہا جاتا تھا، اور جو غلام ہوتا تھا اس کو عبد کہا جاتا تھا۔ منع کر دیا آپ نے کہ کوئی غلام اپنے آقا کو یا رب نہ کہے، یا ربی یہ نہ کہے، اور کوئی آقا اپنے غلام کو یا عبدی نہ کہے۔ دبئی وغیرہ میں آج کل جیسے بولا جاتا ہے ارباب بولتے ہیں، جو دبئی میں رہتے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے، جو کفیل ہوتا ہے، جو ذمہ دار ہوتا ہے، آج بھی وہاں ارباب بولا جاتا ہے، رب کی جمع ارباب۔ تو حضور نے منع کر دیا، کیوں؟ وہ سد ذریعہ ہے، شرک وہاں سے سرایت کر سکتا تھا، اس کو بھی بند کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے میں اور غلام کے آقا کے رب ہونے میں مماثلت نظر آ رہی تھی، منع کر دیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اس نے کہا ما شاء اللہ و شئت، اللہ جو چاہے آپ جو چاہے۔ اللہ کے رسول بگڑ گئے، فوراً کہا تجعلنی للہ ندن، ارے تم نے مجھ کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ ماشاء اللہ و شئت، میری کیا اوقات اللہ کے سامنے، تم یہ کہو ماشاء اللہ وحدہ وحدہ وحدہ، صرف اللہ چاہے، صرف اللہ چاہے۔ اللہ کی طاقت، وہی سب کچھ ہے، وہی خالق و مالک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا احتیاط برتا، اسی لیے آپ نے اسوہ دیکھیے عقیدے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کا جو ہے اسوہ کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے، اس عقیدے کے تعلق سے اس کو اپنانا ہے زندگی کے اندر۔ شرک کتنا سنگین جرم ہے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کو منع کر دیا، قیام تعظیمی جس کو کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعظیمی قیام آپ نے منع کر دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب
الادب المفرد ان کے کتاب ہو، اس کے اندر ایک روایت ذکر کی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، بیماری کے ایام میں ہم لوگ گئے، آپ کی عادت کے لیے گئے تو آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوسمع الناس تکبیر، آپ کی تکبیر زور سے، جیسے جنازے وغیرہ میں ایک تکبیر کے بعد دوسرا آدمی مکبر بن جاتا ہے تاکہ پیچھے کے لوگ سنیں، تو یہ تکبیر لوگوں کو سنا رہے تھے۔ ہم لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے صف لگا کر کے، حضور نماز میں بیٹھے ہوئے، ہم لوگ کھڑے ہو گئے، آپ کو احساس ہوا، آپ نے اشارہ کیا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، ہم لوگ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد جب نماز ہو چکی تو آپ نے ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کے کہا کہ تم لوگ ابھی جو ہے کیا کام کر رہے تھے؟ فارس اور روم کے مشرکین اور مجوسیوں کی طرح میرے بیٹھے ہوئے حالت میں تم میرے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، ایسا مت کرنا، یہ تو رومیوں اور فارسیوں کے انداز ہیں کہ ان کے بادشاہ کے سامنے ان کی عوام یا ان کے وزراء تعظیماً کھڑے رہتے ہیں، ویسا مت کرو۔ امام بنایا جاتا ہے اقتداء کے لیے، امام بیٹھ کر کے نماز پڑھے تو بیٹھ کر کے پڑھو، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے تو کھڑے ہو کر کے پڑھو۔ حضور نے یہ اسوہ دیا، مماثلت لگ رہی تھی، منع کر دیا۔ ایک روایت اور آتی ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد کی روایت ہے، گھوڑے پر سوار ہوئے، اور گھوڑے پر سوار ہو کر کے جیسے ہی ایک چال گھوڑا چلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے گرا دیا، اور کھجور کے درخت کے جڑ میں آپ گر گئے اور آپ کو چوٹ آئی۔ حدیث کے الفاظ ہے فنفقت قدمہ، آپ کے پیر میں فریکچر آ گیا، ہڈی ٹوٹ گئی۔ تو اس کی وجہ سے بیٹھ کر کے نماز آپ پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کے لیے گئے، دیکھا کہ آپ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تسبیح گن رہے ہیں، بیٹھے ہوئے تسبیح گن رہے، ہم لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اب اس کے بعد کھڑے ہوئے تو کچھ آپ نے کہا نہیں، تھوڑی دیر تک کھڑے رہے، واپس چلے گئے، پھر دوبارہ جب آئے تو آپ نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز پڑھنے کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم لوگ کھڑے ہو کر کے صف لگا لیے۔ حضور کو معلوم ہوا، آپ نے توجہ فرمائی ہماری طرف اور اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ، ہم لوگ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد جب نماز ہو گئی تو آپ نے وہی الفاظ فرمائے کہ تم لوگ فارس اور روم کے مشرکین کی طرح، جس طریقے سے وہاں ان کے وزراء اور ان کی رعایا اپنے بادشاہوں کے سامنے تعظیماً کھڑی رہتی ہے، ویسے کھڑے مت رہو، امام کی اقتداء کرو، بیٹھ کر کے پڑھے تو بیٹھ کر کے پڑھو، اور کھڑے ہو کر کے پڑھے تو کھڑے ہو کر کے پڑھو۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، نماز کا رکن ہے، قیام جو ہے یہ فرض ہے، اور نماز میں قیام اللہ کے لیے ہوتا ہے، امام کے لیے تھوڑی ہوتا، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجوسیوں، ان کافروں کی ظاہری مماثلت کی وجہ سے منع کر دیا کہ تم کھڑے مت رہو، جیسے میں بیٹھا ہوں تو بیٹھ کر کے پڑھو۔ اب ایک مسئلہ آپ یہاں سمجھ لیجئے، تعظیمی قیام کی بات آ گئی ہے تو مسئلہ واضح کر دوں۔ دیکھیے، 3 صورت ہے تعظیمی قیام کی۔ ایک تو یہ ہے کہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ علماء آئے اور اس میں سے 4-5 آدمی کھڑے ہو گئے، جگہ بیٹھنے کی ہے، بیٹھنے کی جگہ ہے لیکن کھڑے ہیں، کیوں؟ تعظیم میں آ رہے ہیں لوگ، ان کو بیٹھا رہے ہیں، تعظیم میں کھڑے ہوئے، جگہ بیٹھنے کی ہے، پہلے سے کھڑے ہوئے ہیں، یہ بالکلیہ حرام۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، کوئی آدمی آیا، بڑے عالم صاحب آئے، بڑے قاری اور حافظ صاحب آئے، نادم صاحب آئے یا چودھری اور حاجی صاحب آئے، آپ کھڑے ہو گئے، ان کے تعظیم میں کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد جب وہ بیٹھ گئے تو آپ بیٹھے۔ اس میں اختلاف ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ کسی عالم کے لیے کھڑا ہوا جا سکتا ہے، لیکن
راج مسئلہ یہی ہے کہ یہاں بھی ممانعت ہے، پابندی ہے، کھڑے نہیں ہونا ہے، مشابہت لازم آئے گی، اس لیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم صحابہ اکرام کے دلوں میں سب سے زیادہ محبوب تھے، اور کوئی محبوب تھا ہی نہیں آپ کے علاوہ، نہ ہمارے ماں باپ، نہ ہمارے بال بچے، نہ ہماری اولادیں، نہ ہمارے مال و متاع، نہ ہمارے گھر، نہ ہمارے عیال، نہ ہماری جائیداد، کچھ نہیں، رسول ہمارے دلوں میں بیٹھے ہوئے تھے، بہت ہی محبوب بن کر کے، سب سے زیادہ محبوبیت آپ کی تھی۔ اس کے باوجود بھی جب ہم دیکھتے کہ آپ آ رہے ہیں، ہم لوگ کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیوں؟ ہم لوگوں کو معلوم تھا آپ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں، لما یعلمون من کراہیتہ لذالک، آپ اس کو ناپسند کرتے ہیں، اس لیے ہم لوگ کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ یہ دو صورتیں جو ہیں بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز۔ تیسری صورت ہے وہ جائز کی ہے، یعنی کسی کو سواری سے اتارنے کے لیے، کسی کو پکڑنے کے لیے، یا کسی سے مصافحہ کرنے کے لیے، کسی سے معانقہ کرنے کے لیے، کسی کو مدد دینے کے لیے کھڑے ہو کر کے اس کے ہاتھ کو پکڑا جا سکتا ہے، اپنی جگہ چھوڑی جا سکتی ہے۔ حضرت مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کون؟ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی ماں ہیں، اور کس کے فضائل پڑھ رہی ہیں؟ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پڑھ رہی ہیں۔ نفرت پھیلانے والوں مصائب میں سب بھول جاتے ہو، فضائل پڑھو، دیکھو کون فضیلت پڑھ رہا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ کے فضائل۔ وہ کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ جب اللہ کے رسول کے گھر آتی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کر کے فوراً حضرت سیدہ کا ہاتھ پکڑ لیتے، آپ کے پیشانی پہ بوسہ دیتے، اور اپنی جگہ، اپنی نشست پہ لے آ کے ان کو بیٹھاتے تھے۔ یہ طریقہ تھا۔ اور فرماتی ہیں کہ جب حضور ان کے گھر جاتے تو یہی حالت ہوتی، حضرت سیدہ بھی کھڑی ہو جاتی اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے چومتی اور آپ کو بوسہ دیتی اور اپنی جگہ آپ کو بیٹھاتی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی کو سہارا دینے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کر کے جانا اور اس کو پکڑ کر کے لے آ کر کے بیٹھانا یہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً غزوہ احزاب کی بات ہے، زخمی ہو گئے تھے، اس میں تو اچھی طرح سے چل نہیں پا رہے تھے، گھوڑے پر یا گدھے پر سوار ہو کر کے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت سعد آ رہے ہیں تو اپنے ارد گرد صحابہ سے کہا، قوموا الی سیدکم، قوموا الی سیدکم، کھڑے ہو جاؤ، اپنے سردار کو مدد کرو۔ یہ دلیل دیتے ہیں لوگ کہ بڑے لوگ جب آ جائیں تو کھڑے ہو جانا چاہیے، دلیل نہیں ہے۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے، عربی پڑھنے والے اور طلبہ اور ہمارے اساتذہ یہ زیادہ سمجھیں گے، قام لہو اور قام الی، یہ دو چیز ہوتی ہے۔ قام لہو کہیں گے کسی کے لیے کھڑے ہونا تو یہ تعظیم ہو جائے گی، اور کسی کی طرف کھڑے ہونا یہ اس کی مدد کے لیے ہو جائے گا۔ مولانا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ، یعنی اپنے سردار کی مدد کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا پیر جو ہے زخمی ہے، وہ اتر نہیں پائیں گے، تمہارا سردار ہے، اس سردار کو اتارو، مدد کرو، ان کو اتار کر کے لے آؤ۔ ایک جملہ جو کہا آپ نے، قوموا الی سیدکم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہیں ہوا۔ توحید کا سب سے پکا اور مضبوط انسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا سنوارا ہوا عمر، نبی کے سامنے آپ کی بات پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو ٹوک دیا بیچ میں، کہا حضور سید تو اللہ ہے، آپ سعد بن معاذ کو سید کہتے ہیں، سید تو اللہ ہے، سردار تو اللہ ہے۔ حضور نے کوئی توجہ نہیں فرمائی، کہا فانزلوہ، اتارو ان کو، اتارو۔ صحابہ نے اتارا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کھڑے ہونا اس مقصد کے لیے، کسی کو کوئی مدد دینا ہو، مصافحہ اور معانقہ کرنا ہو، تب کھڑے ہونا جائز ہے۔ یہ اہل حدیث کا
یہ مسلک ہے اور یہی نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے، اسی پر ہمارا عمل، صحابہ اکرام کا بھی عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل۔ آپ کے اسوے کو ہم اپنے ہرد جان بنائے ہوئے، جہاں بھی ایک ذرہ برابر بھی آپ کی سنت ملے گی اس کو اٹھا لیں گے، چھوڑیں گے نہیں، بڑی سے بڑی سنت ہو، چھوٹی سے چھوٹی سنت ہو، سب اپنے گلے سے لگا لیں گے۔ اسی طریقے سے شرک کے دروازے کو بند کر دیا جائے، شرک کسی قسم سے انسانی زندگی میں اس کا شائبہ بھی سرایت نہ کر پائے۔ فرمایا کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے، واسجدوا واعبدوا ربکم، قرآن میں آیا ہے کہ اللہ کے لیے سجدہ کرو، سجدہ تعبدی اور ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیمی۔ یہ جان لیجئے کہ عبادت کا سجدہ صرف اللہ کے لیے، اور تعظیمی سجدہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، جیسے فرشتوں نے حضرت آدم کا سجدہ کیا، حضرت یعقوب اور ان کے پریوار کے لوگوں نے حضرت یوسف کا سجدہ کیا، یہ تعظیمی تھا، جائز تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں منع کر دیا گیا۔ آپ کا اسوہ دیکھیے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ماجہ کی روایت، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے واپس آتے اور شام میں انہوں نے دیکھا کہ یہودی اور عیسائی لوگ اپنے اپنے علماء اور اپنے رہبان یعنی جو بزرگان تھے ان کا سجدہ کرتے۔ اب یہ غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ جیسے ہی مدینہ میں آئے اور حضور کے سامنے جب آئے تو والہانہ انداز میں، وارفتگی کے انداز میں سجدے میں گر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، سجدے میں گر گئے۔ حضور نے فرمایا ما ھذا یا معاذ، ارے معاذ یہ کیا کر دیا، یہ سجدہ کر دیا تم نے، یہ کیا کر دیا تم نے معاذ؟ حضرت معاذ نے کہا اے اللہ کے رسول، میں شام گیا تھا، وہاں میں نے دیکھا بڑے جبوں کبا والے لوگ، بڑی بڑی پگڑی باندھے ہوئے لوگ، ان کے ماننے والے دجال کے گنڈے ان کا سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے آخری نبی ہیں، سب سے محبوب نبی ہیں، ہماری جان ہیں آپ، اور ہمارے سب سے پیارے ہیں، ہمارے محبوب ہیں، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کا سجدہ کریں، اسی لیے میں سجدے میں گر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا واہ واہ معاذ بہت اچھا کیا، آج کے مولوی مولانا تو بہت اچھا کیا، چوم لے اور کچھ دے دو، کچھ پیسہ ویسا بھی دے دو۔ حضور نے کیا کہا فلا تفعلوا، مت کرنا ایسا، مت کرنا ایسا، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر میں کسی کا سجدہ کرنے کی اجازت دیتا، عورت کو اجازت دیتا کہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے، اس کا حق ہے شوہر کا اتنا زیادہ اس کی بیوی پر کہ وہ سجدہ کر سکتی ہے، لیکن سجدہ تو صرف اللہ کے لیے۔ ایک واقعہ اور آتا ہے، حضرت سعد بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد کی روایت ہے، یہ مقام ہیرا کوفہ کے اندر ایک شہر ہے، وہاں سے آئے، انہوں نے دیکھا کہ لشکر کا جو کمانڈر ہوتا تھا اس کا سجدہ لوگ کر رہے ہیں، آئے اور اللہ کے رسول سے اجازت مانگی، حضور میں نے یہ دیکھا ہے، میں آپ کو سجدہ کروں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم سجدہ مت کرو، میرا یہ سجدہ جو ہے جائز نہیں۔ حضور نے سجدہ منع کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا، وہ تعظیمی لے کے عبادت کی طرف چلا جاتا، آپ نے منع کر دیا، وہ ذریعہ شرک کا کھل سکتا تھا۔ آپ نے اپنا سجدہ کرنے کے لیے بھی، کون نہیں چاہتا اپنی عزت کرنا، کون نہیں چاہتا کہ لوگ ہمارے سامنے کھڑے رہیں اور جھکے رہیں، ہماری بات مانیں، لیکن عقیدہ بگڑ رہا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے کس لیے؟ شرک سے بچانے کے لیے، توحید پھیلانے کے لیے آئے تھے، آپ نے منع کیا۔ اور اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور ہے، بڑا سنگین مسئلہ ہے، نور اور بشر کا۔ دیکھیے میں کہاں تک آپ کو سمجھا پاتا ہوں، بہت ہی مختصر انداز میں، نور اور بشر کا۔ قرآن کی آیت ہے، قرآن میں صاف ستھرے طور پہ کہہ دیا گیا، معنی اس کا کوئی کچھ کرتا رہے، تعویل کرتا رہے، اس کا معنی یہاں سے وہاں پھینکتا رہے، الٹا سیدھا معنی پھینکتا رہے،
اللہ نے صاف انداز میں کہہ دیا قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ بڑا چلاہٹ رہتی ہے، یہ کہتے ہیں وہاں بھی لوگ تمہارے جیسا انسان، ہمارے جیسے انسان، ہمارے جیسے انسان۔ قل انما انا بشر، قرآن کہہ رہا ہے، حدیث میں بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات میں سب سے اشرف بنایا۔ سورہ صاد میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ، میں ایک انسان بنانے والا ہوں، مٹی کا ایک انسان بنانے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں انسان بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو کیا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سجدے میں گر جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعِينَ، جتنے فرشتے تھے ملائکہ سب کھٹا کھٹ سجدے میں گر گئے حضرت آدم کے۔ مٹی سے پیدا کیا انسان، تمام نوری مخلوق سجدے میں گر گئی، الا ابلیس تن کے کھڑا رہا، میں بشر نہیں مانوں گا، بشر کی عظمت نہیں مانوں گا، تن کے کھڑا رہا۔ اللہ نے پوچھا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس میں نے جن کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تم نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو وہی جواب تھا خلقتنی من نار، خلقتنی من نار وخلقتنی من نار وخلقتہ من نور، خلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ شیطان نے نہیں مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے راد درگاہ کر دیا۔ انسان اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور جتنی بھی چیزیں اللہ نے بنائی، سورہ یاسین میں اور بڑی دوسری صورتوں میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو جب کوئی چیز بنانے کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ کن فیکون، کن فیکون، ہو جا تو ہو جاتی۔ لیکن آدم کو پیدا کرنا ہوا تو کن فیکون نہیں کہا، اے آدم ہو جا تو ہو گیا، نہیں، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، سب سے بڑا شرف۔ اور اس کے بعد جب بنا لیا، ڈھانچہ جب بن گیا، روح پھونک دی گئی، تو تعریف ہو رہی ہے کیا؟ سورہ والتین پڑھیے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں بنایا، جسم و جسامت کے اعتبار سے، قد اور قامت کے اعتبار سے، حسن اور نظافت کے اعتبار سے، ہر طریقے سے ہر اعضاء موضوع بنائے، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے۔ ایک آنکھ اگر بڑی ہے تو وہ بھی آنکھ اتنی بڑی ہے جتنی دونوں برابر ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک آنکھ بڑی بنا دیا ایک چھوٹی بنا دیا، ناک کا ایک سوراخ بند کر دیا ایک سوراخ کھول دیا، اور سر کی پیشانی آگے کر دی اور ادھر کو چپکا کر دیا، اور پیر کو چھوٹا کر دیا، ایک کو لنگڑا کر دیا۔ موزونیت، انسان اللہ کی تخلیق کا شاہکار۔ اور اس کے بعد انعام فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان کو ہم نے بڑی عزت دی، بڑی تکریم دی، اس کو ہم نے زمین پر چلنے کے لیے کہا، سمندر پر چلنے کے لیے کہا، اور جتنی پاکیزہ روزی ہے وہ سب بھی دے دیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ کائنات میں جتنی مخلوقات ہم نے پیدا کی ہیں، تمام مخلوقات میں سب سے اشرف، سب سے افضل بنایا انسان کو، بشر کو سب سے افضل بنایا، بشر کو سب سے افضل بنایا، تو اسی خانے میں سب سے افضل ترین انسان کو رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے افضل، انسانوں میں سب سے افضل، انسانوں میں تمام انبیاء سے سب سے افضل، اور پھر آپ کی افضلیت اور آپ کی اشرفیت کہاں کے لائق تھی؟ اسی افضل ترین مخلوق کے لائق تھی، آپ نے اسی میں رکھا، افضل ترین انسان مٹی سے بنایا۔ اب یہاں ایک حدیث سن لیجئے، بخاری مسلم شریف کی کتاب الزہد میں امام مسلم یہ حدیث لائے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم ما وصف لکم، فرمایا کہ دیکھو فرشتے جو ہیں یہ نور سے پیدا ہیں،
فرشتے نور سے پیدا ہیں اور جنات آگ کے شعلے سے پیدا ہیں، اور آدم اسی چیز سے پیدا ہے جس کی توصیف، جس کا وصف بیان کر دیا گیا، یعنی قرآن میں بیان کر دیا گیا انسان کو ہم نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ کہیں مٹی کا ذکر ہے، کہیں ہمیم مسنون کا ذکر ہے، مٹی سے پیدا کیا۔ تو یہ تین کیٹیگری ہے، تین کیٹیگری، فرشتے نوری مخلوق، جنات ناری مخلوق، اور انسان ترابی مخلوق۔ تو نور اور نار اور تراب الگ الگ کیٹیگری ہے۔ اب الگ الگ کیٹیگری ایک دوسرے میں مل نہیں سکتی، نہ نور نار میں جا سکتا ہے، نہ نار مٹی میں جا سکتا ہے۔ تو نور سے پیدا فرشتے ہوئے، نار سے پیدا جنات ہوئے، اور تراب سے پیدا پوری آدم ہوئے اور ان کی تمام انسانی دنیا، اور اسی انسانی دنیا میں تمام انبیاء، اور اسی میں ہمارے نبی تراب سے پیدا ہیں۔ یہ واضح ہو گیا، قل انما انا بشر، میں تمہارے جیسا انسان ہوں، میں بشر ہوں تمہارے جیسا۔ مثلیت کی بات ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں اظہار کر دیا، یہ اعلان کر دیا، یہ بتا دیا کہ میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام پیمن کاری کر رہے تھے، کھجور کے درخت، نر اور مادہ کے درخت میں شاخ کو جوڑ کر کے پیوند کاری کی جاتی ہے، گابھا لگایا جاتا ہے، جیسے کراسنگ ہوتی ہے، وہی کراسنگ کا کام کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول کا گزر ہوا، پوچھ دیا کیا کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم ایسا کرتے ہیں تو کھجوریں بڑی چکنی چکنی اور بڑی بڑی اور خوبصورت اور بڑی شیریں آتی ہیں، اچھا پھل ہوتا ہے، عمدہ پھل ہوتا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ لو لم تفعلوا، اگر ایسا نہ کرتے، نہ کرو ایسا۔ آپ کا فرمانا تھا، وہ صحابی رسول، اتباع رسول کا کتنا جذبہ تھا، غلامان رسول تھے نا، ہماری طرح تھوڑی کہ ارے آپ جمعہ کو پڑھیں گے نماز، ابھی آپ ناپاک نہیں، ابھی پاک نہیں ہے، ناپاک ہے، جمعہ سے شروع کریں گے مول صاحب۔ رسول نے کہہ دیا مت کرو۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا اس میں نقصان ہے کہ فائدہ ہے، رسول نے کہہ دیا ہے ہم چھو نہیں سکتے، اب جانے دو۔ موسم آیا پکنے کا، پک گیا، اس کے بعد کھجوریں توڑی جا چکی۔ حضور نے پوچھا یہ بتاؤ تمہاری کھجوروں کا کیا ہوا؟ صحابہ نے کہا حضور آپ نے منع کر دیا تھا، ہم لوگوں نے روک دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کھجوریں چھوٹی چھوٹی، پتلی پتلی، سوکھی سوکھی، کوئی مزہ نہیں، کوئی شیریں نہیں، کوئی مٹھاس نہیں، ایسے ہی آئی۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جملہ دیکھ، قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں، انتم عالم بدنیاکم، تم لوگ مجھ سے زیادہ اپنے دنیاوی معاملات کو جانتے ہو، سمجھتے ہو، میں بھی انسان ہی ہوں، تم کرو اس کو، چالو کرو اب اس کو۔ یہاں اپنے اقرار کرا لیا اپنا بھی کہ میں بشر ہوں۔ اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، ظہر کی نماز تھی، 5 رکعت آپ نے پڑھ ڈالی اور سلام پھر گیا، تمام لوگ چلے آئے باہر۔ اب چمگوئیاں شروع ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، حضرت ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، خالد ہیں، اور فلاں فلاں کیا کیا لوگ ہیں۔ کسی کو ہمت نہیں ہو رہی کہ حضور سے پوچھے کہ کیا بات ہے۔ ایک صحابی ہمت کر کے اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول یہ بتائیے نماز میں کچھ زیادتی ہو گئی ہے کیا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے 5 رکعت پڑھی ہے۔ کہا بلاؤ سب کو بلاؤ۔ بلایا سب کو، اور نماز میں 2 سجدہ کیا، سجدہ سہو۔ سجدہ سہو کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ بھول جائے آدمی تو سجدہ سہو کرے، بھولنے کا سجدہ کیا حضور نے، معلوم ہوا کہ آپ سے سہو ہوا۔ آپ نے کہا انما انا بشر مثلکم، تمہارے جیسا انسان ہوں، تمہاری طرح انسان ہوں۔ انسا کما تنسون، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسا تم بھولتے ہو۔ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِی، جب بھول جایا کروں تو یاد دلا دیا کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے بارے میں بات صاف کر دی کہ نور نہیں ہوں، بشر ہوں۔ اسی طریقے سے اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ نور مانتے ہیں، نور مجسم، ہم نور مانتے ہیں لیکن نور ہدایت مانتے ہیں۔ آپ کا اسوہ ہمارے لیے نور ہدایت ہے، آپ کا چلنا پھرنا اور آپ کا بولنا، آپ کا ہنسنا، سب کچھ ہمارے لیے نور ہدایت، ہم اس سے ہدایت پاتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے جیسا مانتے ہو رسول کو۔ اپنے جیسا کا مطلب کیا ہے؟ ارے تم ہمارے جیسے نہیں ہو، ہم تمہارے جیسے نہیں ہیں۔ کوئی آدمی ہے ایک دوسرے جیسا؟ کوئی نہیں ہے۔ اور یہ سب سے بڑی بات یہ کہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ کی جو آیت ہے کس سے کہی جا رہی ہے؟ کافروں سے خطاب ہے، کافروں سے کہا جا، مسلمانوں سے نہیں کہا جا رہا ہے، کافروں سے کہہ دو، کافروں سے میں تمہارے جیسا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ تم جیسے انسان ہو، تمہارے پاس ایک سر ہے، دو پاؤں ہے، دو ہاتھ ہے، ناک ہے، آنکھ ہے، اور چلتے پھرتے ہو، بولتے کھاتے پیتے ہو، اور اسی طریقے سے روتے ہو، دکھ درد کا احساس کرتے ہو۔ اسی طریقے سے میں انسان ہوں، میں بھی اس طریقے سے کرتا ہوں۔ میرے پاس بھی سر ہے، میرے پاس بھی دو پاؤں ہے، چلتا پھرتا ہوں، چلنے پھرنے میں، کھانے پینے میں، پیشاب پیخانے میں، اور درد کا احساس مجھ کو بھی ہوتا ہے، خون مجھ کو بھی نکلا، دانت میرے بھی ٹوٹے، دکھ مجھ کو بھی ہوا، بیمار میں بھی ہوتا ہوں، پسینہ مجھ کو بھی نکلتا ہے، صحت یاب مجھ کو میں بھی ہوتا ہوں، ہنستا میں بھی ہوں، روتا میں بھی ہوں۔ سب کچھ ایک انسانی تقاضے کے مطابق جو کچھ اس کے اوپر جو احکامات لاگو ہوتے ہیں، سب میں وہی ہوں۔ یہ کون کہہ رہا؟ یہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہے، یعنی جنس کے اعتبار سے، نوعیت کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انسان ہیں، انسانوں کی طرح ہیں، اور مقام و مرتبہ کے حساب سے اللہ اکبر، کوئی پہنچ نہیں سکتا وہاں تک، کوئی پہنچ نہیں سکتا اللہ کے سوا۔ اللہ کے رسول کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ مقام کے اعتبار سے اور رتبے کے اعتبار سے اور درجے کے اعتبار سے اور بلندی کے اعتبار سے کس مقام پہ فائز ہیں اور کس عرفہ و اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں، کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ یہ تو اللہ ہی تعالیٰ جانتا ہے، اللہ ہی تعالیٰ جانتا ہے، وہی پہنچ سکتا ہے، وہی تعریف کر سکتا ہے اللہ تبارک۔ علامہ شبلی کہتے ہیں کہ فرشتوں میں یہ چرچا تھا کہ مدح سرور عالم، فرشتوں میں یہ چرچا تھا کہ مدح سرور عالم دبیر چرخ لکھتا یا کہ خود روح الامی لکھتے۔ فرشتوں میں یہ چرچا تھا کہ مدح سرور عالم دبیر چرخ لکھتا یا کہ خود روح الامی لکھتے۔ صدا یہ بارگاہ عالم قدوس سے آئی، یہ کچھ اور ہی شے تھی، اگر لکھتے تو ہم لکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا کسی کے بس کی بات نہیں ہے میرے محبوب کی کوئی تعریف کرے، کوئی مقام و مرتبہ بتلائے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے دیکھیے، کہتے ہیں کہ ہو غیرت ماہتاب کوئی، ہو غیرت ماہتاب کوئی کہ رشک صد آفتاب کوئی، ہو غیرت ماہتاب کوئی کہ رشک صد آفتاب کوئی، نہ لا سکا ہے نہ لا سکے گا میرے نبی کا جواب کوئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ کون مانتا ہے اپنے جیسا ان کو؟ ان معاملے میں کون مانتا ہے؟ صحابہ اکرام سے اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ کہہ دیا میں تمہارے جیسا نہیں ہوں۔ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھا کرتے تھے۔ صوم وصال یعنی ایک سحری کیا اور اس کے بعد ایک دن پورا گزر گیا، پھر دوسرا دن آیا پھر گزر گیا، یعنی کچھ کھایا پیا نہیں، نہ سحری نہ افطاری، کچھ نہیں، 2 دن 3 دن ایسے ہی بھوکے پیاسے روزہ صوم وصال ملا کر کے رکھتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو ایک ایک سنت کے فداکار تھے۔ حضور کو دیکھا چاہے جان چلی جائے آپ کی سنت کو اپنانے میں، کہا اللہ کے رسول ہم کو بھی اجازت دیجیے، ہم بھی رکھیں گے۔ آپ نے کہا کہ نہیں تم نہیں رکھو۔ آپ نے کہا کہ انک تواصل، آپ تو رکھتے ہیں، ہم کو منع کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو رکھتے ہیں اللہ کے رسول۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لست کہیئتکم، میں تمہاری حیت تمہارے جیسا نہیں ہوں، تمہاری طرح نہیں ہوں، میرا جو معاملہ ہے وہ الگ ہی معاملہ ہے۔ یطعمنی ربی ویسقینی،
میرا رب مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے، 3 دن تک بھوکا پیاسا رہ جاؤں کوئی بات نہیں ہے، یہ رب کا میرے اوپر خاص احسان ہے، اس کا رحم و کرم ہے، اس کا فضل و احسان ہے، وہ مجھ کو کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ تم نہیں رہ سکتے، تم طاقت نہیں رکھ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوا ایک مرتبہ، اب بہت سخت بخار، یوقو واقن شدیدن، بہت سخت بخار، تپ رہے ہیں بالکل۔ ایک صحابیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، اللہ کے رسول آپ کو تو بڑا سخت بخار ہے۔ آپ نے فرمایا ڈبل آدمی کا بخار ہوتا ہے مجھ کو، ڈبل آدمی کا۔ کہا حضور تب تو ڈبل اجر بھی ملتا ہوگا؟ تھا بالکل ڈبل اجر بھی ملتا ہے مجھ کو۔ تو ان حیثیتوں میں، ان مقام و مرتبے میں کون ہے رسول جیسا؟ ہم اس مرتبے میں نہیں کہتے کہ ہم اللہ کے رسول جیسے ہیں۔ ارے جیسے ہاتھ پاؤں اور اس طریقے سے انسانی تقاضے کے مطابق آدمی کی جو حیثیت اور شخصیت ہوتی ہے اس طریقے سے ہم رسول کے مانتے ہیں کہ آپ جو ہیں ہمارے جیسے ہیں، اور آپ کا مقام و مرتبہ یہ تو بہت بلند ہے، اس میں کون کہتا ہے؟ تو یہ مطلب ہے انما انا بشر مثلکم کا۔ اور کیا کہتے ہیں یہ؟ ان کا عقیدہ بتا دوں میں، یہ کہتے ہیں نور من نور اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر سے مار کھا گئے، کوئی جواب نہ پڑا، تو کیا کہہ رہے؟ نور من نور اللہ، اللہ کے نور کا جز ہے۔ اللہ ایک نور ہے، اس نور میں سے جز ایک حصہ نور کا زمین میں اتار آیا، وہ اللہ کے رسول ہے۔ مثال کے طور سے یہ کاغذ ہے، یہ پورا کاغذ ہے، یہ پورا کاغذ ہے۔ اب اس میں اس کو پھاڑ دیا آپ نے، یہ کاغذ کا ایک جز ہو گیا، یہ کل ہو گیا۔ آپ اس کو اس میں لگا دیں تو کاغذ ہی تو ہوگا، یہ بھی کاغذ، یہ بھی کاغذ، اسی سے الگ ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ نور اللہ کا نور، اسی نور سے اللہ کے رسول جدا ہوئے۔ تو جب اللہ کے رسول کی وفات کی بات آتی ہے، آپ غور کریں، یہ اللہ کے رسول، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول انتقال کر گئے، آپ کی وفات ہو گئی، یہ الفاظ بولتے ہیں، ان کو بڑا درد ہوتا ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ وصال فرما گئے۔ وصال فرمانے جانتے ہیں؟ ان کا فاسد عقیدہ بتا رہا ہے۔ وصال فرما گئے، اللہ کے نور سے جدا ہوئے تھے۔ وصال کا مطلب مل جانا، اسی نور میں اللہ کے رسول اسی نور میں مل گئے، گویا خدا ہو گئے۔ خدا نے اپنا ایک نور جو ہے الگ کر کے دنیا میں بھیج دیا تھا۔ یہ تو عربی کا ہے ان کا عقیدہ، عربی کے جملے میں۔ اردو کا جملہ سنیے، آپ نے سنا ہوگا، ایک شعر ہے بڑا مشہور ہے، اور کھلا ہوا شرک۔ اب کتنا بڑا شرک ہے یہ تو اللہ ہی تعالیٰ ناپ سکتا ہے، اس کو ہم لوگ نہیں ناپ سکتے۔ کیا کہا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ نعوذ باللہ، یہ تو ابھی خدا سے جدا ہو کر کے آئے تھے، ابھی خدا خود ہی آ گیا، خدا خود ہی آ گیا۔ اب بتائیے، مدینے میں آیا، مدینے میں نہیں آیا، ان کو اتنا بھی پتہ نہیں بنانے والے کو، اس جاہل کو، کہ اللہ کے رسول مکہ میں آئے تھے، پیدائش آپ کی مکہ میں، مکہ میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور مکہ میں آپ کتنے دن رہے؟ کتنے دن رہے؟ 40 سال میں آپ کو نبوت ملی نا؟ ہاں معلوم ہے کتنے دن رہے مکہ میں؟ اور مدینہ میں کتنے دن؟ مدینہ میں 10 سال، اور کتنی آپ کی زندگی رہی؟ 63 سال۔ بتائیے، مطالعہ کر لیجئے گا گھر پہ جا کر کے۔ 10 سال مدینہ میں رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، ان کے شعر کی روشنی میں آپ دیکھیے، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر کے، اللہ کے رسول مکے میں آئے۔ 63 سال تک عرش خالی رہا، اللہ سے عرش خالی رہا۔ اللہ آیا نا مصطفیٰ بن کے، مصطفیٰ کی شکل میں آیا، تو عرش خالی ہوا کہ نہیں؟ عرش خالی ہو گیا 63 سال تک۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کون دے رہا تھا؟ جبریل کہاں سے لے کے آ رہے تھے؟ قرآن کہاں سے لے آئے؟ عرش پہ تو اللہ ہے ہی نہیں، وہ تو مصطفیٰ بن کے اندر آیا ہوا ہے، مکے کے اندر خالی پڑا ہوا ہے عرش۔ ہاں، اور جتنی چیز ہے تو پورا قرآن کہاں سے لائے حضرت جبریل؟ یہ الزام ہے، توہین ہے، تحقیر ہے، اور کھلا ہوا شرک، کھلا ہوا شرک ہے۔ اور اس کے بعد اب بتائیے، جب آپ کا انتقال ہو گیا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خدا بن کر کے آئے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، خدا بن کر کے آئے ہیں، مدینہ پہنچے، مدینے میں رہے، اور آپ کو مدینے میں بھی بڑی جو ہے تکلیفیں سہنی پڑی، مکہ میں تو سہنی پڑی، یعنی خدا جو ہے۔ اچھا ایک چیز اور، یہ کہہ رہے ہیں مدینے میں مصطفیٰ بن کر کے آیا، تو یہ مصطفیٰ کو بشر نہیں مانتے، نور مانتے ہیں۔ اللہ بھی آیا تو بشر کی حالت میں آیا، اللہ بھی آیا تو بشر کی حالت میں آیا۔ فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم فرشتوں کو بھی دنیا میں رسول بنا کے بھیجتے نا تو ان کو بھی انسانی بنا کر کے بھیجتے۔ تو آپ کا جب انتقال ہوا تو اب بتائیے اس شعر کے روشنی میں کہ قبر رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قبر میں موجود اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو عرش پہ کون ہے؟ وہاں کوئی نہیں، عرش خالی ہے۔ اور اگر عرش پر خدا مانتے ہیں تو قبر رسول خالی۔ اب بتائیے ابھی موجودہ دور میں اللہ کے رسول کی قبر میں اگر اللہ کے رسول ہیں تو عرش خالی ہے، اور عرش پہ خدا ہے تو قبر خالی ہے۔ کیا ہے یہ بتائیے آپ؟ عقیدہ لے لیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کا اسوہ لے لیجئے، آپ کی سنت لے لیجئے، قرآن کی آیت لے لیجئے۔ قرآن کہہ رہا لا تغلو فی دینکم یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں، اپنی شریعت میں غلو مت کرو، حد سے زیادہ مت بڑھو، جتنا ہم نے حد بات دیا ہے اتنے ہی حد میں رہو، ہماری جو حد ہے الوہیت کی اسی حد میں ہم کو رکھو، اس میں کسی اور کو داخل نہ کرو، اور ہمارے رسول کی جو حد ہے اسی میں رکھو۔ حضور نے بھی فرما دیا لا تطرونی کما طرت النصارى ابن مریم، مجھے آگے نہ بڑھاؤ، اتنا اونچا نہ کر دو جتنا اونچا کر دیا تھا عیسیٰ بن مریم نے، یعنی عیسیٰ بن مریم کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ کو جتنا اٹھا دیا تھا اتنا مجھ کو مت اٹھاؤ۔ اور یہی کیا ہے آپ کے غلامان رسول نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا اسوہ لیا، اور وہ صلح حدیبیہ میں جو درخت تھا، بعد میں پتہ لگا وہاں صلح حدیبیہ ہوئی تھی اور بیعت رضوان ہوئی تھی، اور 1400-1500 صحابہ اکرام وہاں پہ جمع تھے، اور عمرہ ہوا تھا، وہاں بڑی برکت والا وہ مقام تھا۔ صحابہ اکرام جا کر کے وہاں نماز پڑھنے لگے، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ نماز پڑھنے لگے، حضرت عمر کو پتہ لگا، کٹوا دیا، درخت کٹوا دیا اس کو کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ یہ راستہ تھا شرک کی طرف پہنچنے کا، کٹوا دیا۔ حجر اسود کو چومنے جب گئے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے حجر اسود، تم جانتے ہو کہ تم صرف پتھر ہو، نہ نفع دے سکتے ہو نہ نقصان پہنچا سکتے ہو، تمہاری عظمت کے لیے میں تمہیں نہیں چومتا، میرا نبی نے تم کو بوسہ دیا ہے، اس وجہ سے میں اس کی اتباع کی عظمت میں تم کو بوسہ دے رہا ہوں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول کا کرتوت تھا، ان کا اسوہ تھا۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں دیکھا کہ جماعت والے آئے ہوئے ہیں، الگ الگ حلقہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کنکڑی پر سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ، ایک ایک کنکڑی پھینکتے جا رہے ہیں، سبحان اللہ کہتے جا رہے ہیں۔ غصہ آ گیا، کہا کون آیا یہاں پہ، کون لایا ان لوگوں کو؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، ارے کیا بات ہے، میں ہی لایا ہوں، اچھا کام تو ہے، سبحان اللہ الحمدللہ تو کہہ رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، اچھی بات تو ہے، سبحان اللہ الحمدللہ، لیکن طریقہ کیا ہے؟ رسول کا طریقہ یہی ہے۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا بوسیدہ نہیں ہوا، آپ کے جوتے پھٹے نہیں، آپ کا امامہ مبارک سلامت ہے، آپ کا عصائے مبارک سلامت ہے، بدعت شروع ہو گئی تم لوگوں کی، نکلو بھاگو یہاں سے۔ مسجد سے کھجڑ کر کے نکال دیا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک آدمی احرام باندھ رہا، کہاں سے؟ مدینہ میں مسجد نبی سے احرام باندھ رہا ہے، اللہم لبیک عمرتن۔ امام مالک نے پکڑا، کہا سن، عمرہ کرنے آیا ہے؟ جی۔ ذوالحلیفہ ابیار علی پہ جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہیں سے آپ نے احرام باندھا تھا، وہیں سے جا کے احرام باندھو۔ کہا یہ اتنی مقدس جگہ ہے، مسجد نبی اور ممبر رسول اور قبر رسول، روضہ رسول کے سامنے میں باندھوں تو کیا مجھ کو ثواب نہیں مل سکتا؟ تم کو رسول کی سنت ہے کہ جا کر کے ابیار علی سے باندھو تو وہیں سے باندھو، یہاں ثواب نہیں ملے گا۔ پکڑ لیا فوراً۔ تو ایسے صحابہ کرام تھے، اور انہی کے ماننے والے، انہی کے غلام ہم بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اپنے دین کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ علماء اہل حدیث کو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، علماء اہل حدیث کو اپنے دین کا سویپر بنایا ہے۔ سویپر جانتے ہیں؟ سویپر کس کو کہتے ہیں؟ جھاڑو دینے والا۔
اب جھاڑو دینے والا بستی میں آتا ہے، سڑکوں پر اور گلیوں میں جھاڑو دیتا ہے، تو جھاڑو دینے والا کیا کرتا ہے؟ کیا جھاڑو دینے والا یہ کرتا ہے کہ وہ جھاڑو دے رہا ہے تو کوئی پنی ملی اس کو الگ ڈبے میں رکھ دیا، کوئی پتی ملی اس کو الگ ڈبے میں رکھ دیا، کوئی کاغذ کا ٹکڑا ملا اس کو الگ ڈبے میں رکھ دیا؟ ایسا کرتا ہے کیا؟ نہیں کرتا۔ وہ تو صفائی کرنے آیا، چنائی کرنے تھوڑی آیا۔ وہ تو ایک ہی خرارہ سے سب کچھ جھاڑ دے گا۔ تو ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی سوئپر کی ذمہ داری دی ہے۔ ہم سرفرے لوگ یہی کرتے ہیں کہ جھاڑو لیتے ہیں اور شرکیات کا، کفریات کا، رسم و رواج کا، باطل نظریات کا، اور جتنی بھی بدعات و خرافات ہیں، سب کوڑا کرکٹ جتنا آتا ہے سب ایک طرف سے جھاڑو دے کر کے پھینک دیتے ہیں۔ ہم ان کو چنائی نہیں کرتے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسوہ اور آپ کا طریقہ ہوتا ہے اسی کو لیتے ہیں، بقیہ سب جو ہے ایک جھاڑو سے مار کر کے الگ کر دیتے ہیں۔ یہی ہونا چاہیے۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ اور اس کے بعد اب آپ آئیے، جو میں نے حدیث پڑھی تھی وہ حدیث کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا۔ کہا میری ساری امت جنت میں چلی جائے گی مگر جو انکار کرے۔ قیل ومن یابا، وہ تو عاشق لوگ تھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، رسول کا امتی ہو اور انکار، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہمارے دور میں ہے نا، تو ہمارے دور میں ہے۔ ہمارے ہاں تو ہے ہر قسم کے مسلمان پائے جاتے ہیں، 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 7 نمبر 8 نمبر 10 نمبر، ہر کوالٹی کے مسلمان ہیں، ہر کوالٹی کے مسلمان ہیں۔ لیکن جس دور کی میں بات کر رہا ہوں، اس دور جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک ہی کوالٹی کے مسلمان تھے۔ وہ صرف یہی جانتے تھے کہ نماز پڑھنے والا مسلمان نہیں ہو، نماز نہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آج کے نمبری مسلمان یہی جانتے ہیں کہ نماز پڑھے تو وہ بھی مسلمان، جو نماز نہ پڑھے وہ بھی مسلمان، جو روزہ رکھے وہ بھی مسلمان، جو روزہ نہ رکھے وہ بھی مسلمان، جو شراب پیے وہ بھی مسلمان، جو شراب سے روکے وہ بھی مسلمان، جو اذان سن کر کے مسجد میں جائے وہ بھی مسلمان، جو نہ جائے وہ بھی مسلمان، سب مسلمان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مسلمان تھے، جو صحابہ تھے، وہ ایک کوالٹی کے تھے۔ وہ اسلام کا مطلب سمجھتے تھے گردن جھکا دینا، اسلم یسلم اسلامن، یہی معنی ہوتا ہے۔ فارسی میں گردن نہادن کہتے ہیں، گردن ڈال دینا۔ تو صحابہ یہی سمجھتے ہیں کہ بس اسلام، ہم مسلمان ہیں، ہم نے گردن ڈال دیا، اب کچھ نہیں رہا ہمارا، اے اللہ تو جو چاہے ہمارے ساتھ کر، آمنا وصدقنا۔ انہوں نے یہی پڑھا تھا۔ وہ کسی غیر نمازی کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے، کسی نافرمان کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ وہ کسی ایسے آدمی کو، صحابہ کرام کی جو ہستی ہے وہ اللہ اس کے رسول کی نظر میں بڑی پسندیدہ ہے، ان کو ناپسند کرنے والے کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ ایک کوالٹی کے مسلمان تھے۔ ظاہر بات ہے تعجب تو ہوگا۔ تعجب سے پوچھا ہے اللہ کے رسول یہ بتائیے کون وہ کم وقت ہے جو انکار کرے؟ آپ نے دو ٹوک سمجھایا، کہا دیکھو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مسلمان نہیں ہے جو میرا انکار کر دے، میں یہ نہیں کہتا جو انکار کر دے نماز نہیں پڑھوں گا، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مسلمان نہیں ہے جو شریعت کا انکار کر دے، میں یہ کہتا ہوں من اطاعنی، جو میری اطاعت کرے دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے، میرے نقش قدم پر چلے، میری پیروی کرے، اس کے لیے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہے۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرے گا، جو میرے حکم کی تعمیل نہیں کرے گا، چاہے وہ اپنے زبان سے کہے نہ کہے، اس نے میرا انکار کر دیا، اس نے اپنے آپ کو میری غلامی سے نکال دیا، اس لیے کہ وہ عمل نہیں کر رہا ہے میرے کہے ہوئے احکامات پر۔ میرے بھائیوں، اصلاح معاشرہ کے نام پہ جو جلسہ جلوس ہوتا ہے، یہ اصلاح معاشرہ کیا چیز؟
آدمی مسلمان ہو جائے معاشرہ سنبھل جائے، حقیقت میں مسلمان ہو جائے معاشرہ سنبھل جائے۔ اور پھر یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے چونکہ آپ مسلمان ہیں تو نماز پڑھا کرو، چونکہ آپ مسلمان ہیں تو زکوٰۃ دیا کرو، چونکہ آپ مسلمان ہیں تو ڈنڈی ماری مت کیا کرو، چونکہ آپ مسلمان ہیں تو مزدوری نہ کاٹا کرو۔ یہ ضرورت کیوں پڑی کہنے کی؟ ضرورت اس لیے پڑی کہ ہمارے یہاں تو کئی کیٹیگری کے مسلمان ہیں اور گلے گلے تک مسلمان ہیں۔ آج کسی کو ہمت ہے کوئی شرابی آدمی شراب پی کر کے شراب کے نشے میں دھت ہو اور کوئی آدمی اس سے جا کر کے کہے کتنے بے غیرت مسلمان ہو تم شراب پیتے ہو، کہہ سکتا ہے؟ ہمت ہے؟ جھگڑا ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سب کو گلے سے لگائے ہوئے ہیں، جو نماز پڑھے اس کو بھی گلے سے لگائے ہوئے ہیں، جو نماز نہ پڑھے اس کو بھی گلے سے لگائے ہوئے ہیں۔ میں اپنے سمیت تمام لوگ جو اپنے ڈائس پر بیٹھے ہوئے علماء جتنے عوام ہیں سب سے کہہ رہا ہوں اپنے سمیت ملا کر کے، کیا کوئی ایسا باپ ہے جس کے جیسے مان لیجئے کہ کوئی 2 لڑکے ہیں، ایک لڑکا جو ہے کماؤ نہیں ہے لیکن وہ میرے ساتھ 5 وقت نماز پڑھنے مسجد میں جاتا ہے، دوسرا لڑکا سعودیہ کماتا 50,000 آیا ہوا ہے چھٹی پہ، کماؤ پوت ہے 50,000، اس کو کہا رہے چلو بھائی اذان ہو گئی نماز پڑھا، ہاں ابھی آ رہے ہیں، گئے نماز ہو گئی اور چلے آئے۔ کیا کوئی آدمی اپنے دسترخوان سے اس کماؤ پوت بے نمازی لڑکے کو اٹھا سکتا ہے کہ تم اٹھو میرے دسترخوان سے اٹھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے میرے ساتھ جو ہے، تم میرے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے؟ یا یہ کہ کھانا تو جانور کو بھی دے دیا جاتا ہے، چلو اس سے بولی بات میں کوئی امتیاز تو رکھا جائے، جو میرے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے میں اس کو اپنا بنا کے رکھوں، اس کو اپنے ساتھ رکھوں، اس سے رائے مشورہ لوں، اور جو 50,000 کا کماؤ پوت ہے وہ نماز نہیں پڑھا ہے کھانا دے دیا چلو ٹھیک ہے، بولی بات میں تو کم سے کم اس سے اپنے آپ کو دور رکھوں، نفرت کا اظہار ہو تاکہ اس کو بھی پتہ چلے کہ میرا باپ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، میری ماں میرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ اعلان کر دیا، ہم نے یہ اقرار کر لیا، ہم نے یہ اظہار کر دیا، ہم نے یہ عہد کر لیا، ہم نے یہ قسم کھا لی کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، آپ کی مرضیات اور آپ کی خواہشات کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ہمارے تمام کام، ہمارے آئلی جتنے کام ہے، خاندانی جو کام ہے، شادی بیاہ اور دنیا بھر کی جو رسم و رواج، سب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو اسوہ ہے، اسی کو اپنائیں گے۔ بہت سارے دنیا کے اندر آئے بڑے بڑے لوگ، سب ختم ہو گئے، زندہ کون رہا؟ غلامان رسول زندہ رہے، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا، وہ زندہ رہے، آج زندہ ہیں۔ حضرت ابو بکر کا نام زندہ، عمر کا نام زندہ، عثمان کا نام زندہ، علی کا نام زندہ، طلحہ کا نام زندہ، سعد کا نام زندہ، سعید کا نام زندہ، علی حسن کا نام زندہ، حسین کا نام زندہ، خالد کا نام زندہ۔ کتنے سال ہو گئے؟ 1445 سال چل رہے ہیں، گزر گیا، اتنا وقفہ گزر گیا، لیکن سب کو نام یاد ہے۔ آپ میں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی آدمی مجھ سے پوچھے کہ مولانا آپ اپنے ابا کا نام بتائیے، میں بتا دوں گا، اپنے دادا کا نام بتائیے، میں بتا دوں گا، لیکن اگر یہ پوچھے کہ اپنے 8ویں 10ویں پشت میں جو آپ کے دادا صاحب ہیں ان کا نام بتائیے تو میں نہیں بتا پاؤں گا۔ کیوں؟ حالانکہ کتنے سال ہوئے ہوں گے، 200 سال، 300 سال، زیادہ سے زیادہ، مجھے یاد نہیں ہے۔ وہ اللہ کے بندے، فرما بردار بندے، رسول کے غلام، صدیاں گزر گئیں لیکن نام آج جو ہے سب کو معلوم ہے۔ ابو بکر کا نام سب کو معلوم، بلال کا نام سب کو معلوم، سلمان کا نام سب کو معلوم، عائشہ کا نام سب کو معلوم، سمیہ کا نام سب کو معلوم۔ کیا وجہ تھی؟ لیکن آج ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑے ہوئے، اسوہ رسول کو پکڑو۔ بہت ساری برائیاں ہیں، ایک دو زخم نہیں، بہت سارے زخم لگے ہوئے ہیں، 1-2 زخم نہیں، سارا بدن ہے چھلنی، 1-2 زخم نہیں، سارا بدن ہے چھلنی۔ زخم بیچارہ پریشاں ہے، درد بیچارہ پریشاں ہے، کہاں سے اٹھے؟ یہ حالت ہے ہماری۔
ہم کو اپنی حالت سدھارنی ہوگی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور آپ کی اتباع اور آپ کی سیرت کو اپنانا ہوگا، تبھی ہم دنیا کے اندر زندہ رہیں گے اور آخرت میں بھی ہمارا نام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے اسوے کو اپنانے اور اس کو اپنا کر کے اپنے ہرد جان بنانے اور اس پر عمل کرنے اور کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ فضول جان کے غل کر دیا تھا جن چراغوں کو، فضول جان کے غل کر دیا تھا جن چراغوں کو، انہی چراغ کو جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔